السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن اینڈ بایولوجی. The Almighty Allah has conveyed a great knowledge about the origin and characteristics of animals and plants through our holy book, the Quran. اللہ رب العزت ہی ہے، وہ جانتا ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا وہی سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کائنات کس چیز سے بنی ہے، اس کا اوریجن کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ کائنات کی اوریجن کیا ہے، ان کے کیریکٹرسٹ کیا ہے، اینیملس اینڈ پلانٹس کی اوریجن کیا ہے، ان کے کیریکٹرسٹ کیا ہے. آج سے 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بتا دیا. A few of ayah are quoted as under. کچھ آیات کا تذکرہ کرتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے کائنات کے اوریجن کے بارے میں بتایا ہے. کہ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ایوری لیونگ تھنگ از میڈ اپ آف واٹر. ہر لیونگ تھنگ، ہر جاندار جو ہے اس کی پیداوار واٹر سے ہے. ہر جاندار چیز واٹر سے بنی ہے. یہ سائنس کی تھیوری ہے. اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر علیہ السلام کی زبانی سب کچھ بتا دیا. اس میں اس آیت میں جو آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہے، اس میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. تو اس کا ترجمہ ہے کہ do not the unbelievers see that heavens and the earth were joined together as one unit of creation before we clove them asunder. اس میں اس آیت کے ایک حصے میں جو بگ بینگ تھیوری ہے اس کو واضح کیا گیا ہے کہ جو انبلیورس ہیں، کفار ہیں، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہیونس اینڈ دا ارتھ، آسمان اور زمین ور جوائن ٹوگیدر، ملے ہوئے تھے، جوائنٹ تھے ایز ون یونٹ آف کریشن، ایک ون یونٹ میں تھے. بیفور وی کلوو دیم اسنڈر، ہم نے ان کو کھولا، یعنی کلوز تھے، بند تھے ایک یونٹ میں، پھر ہم نے ان کو کھولا اور وہ الگ الگ ہو گئے. وہ پھر گلیکسیز میں تبدیل ہو گئے، اسٹارز میں، پلانٹس میں تبدیل ہو گئے. تو یہ چیز اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی، کیونکہ کائنات کو پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے. وہی جانتا ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، کیسے بنی. تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے ایک قرآن کا، اور صداقت ہے قرآن کی اور دین اسلام کی. اچھا، اسی طرح دوسری آیت کا خلاصہ ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. یہی جو ہمارا ٹاپک ہے کہ وی میڈ ایوری تھنگ فرام واٹر. یہ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 اس کا ریفرنس ہے کہ ہر چیز ہم نے واٹر سے پیدا کی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی اوریجن جو ہے واٹر ہے، ہر چیز کی بنیاد واٹر ہے. تو یہ only after advances have been made in science do we now know that cytoplasm is basic substance of cell is made up of 80% of water. تو ہم سائنس پڑھنے والے سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو باڈی کا بیسک ہے وہ سیل ہے، اور سیل جو ہے اس میں 80% جو ہے وہ سائٹوپلازم ہے. اور سائٹوپلازم کو سمبلائز کیا گیا ہے، مشابہت کی گئی ہے کس سے؟ واٹر سے. تو سیل میں یعنی سائٹوپلازم جو 80% جس میں واٹر موجود ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ لیونگ تھنگس کی جو اوریجن ہے، ان کی جو بنیاد ہے وہ واٹر ہی ہے. اور اسی طرح modern research has also revealed that most origin consists of 50% to 90% water. اور بہت سے زیادہ آرگینزم جو ہیں آج کی سائنس سے ثابت کر چکی ہے کہ 50 to 90% واٹر آرگینزم کا جو ہے وہ 50 to 90% واٹر پر مشتمل ہے. What is possible 14 years ago for any human 14 centuries ago for any human being to guess that every living thing was made up of water. کیا یہ ممکن ہے
کہ 1400 سال پہلے جب سائنس کا وجود ہی نہیں تھا، سائنس کی کوئی امپرومنٹ نہیں ہوئی تھی، تو ایک آدمی کیسے اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہر چیز، پلانٹس، اینیملز کی جو اوریجن ہے وہ واٹر ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی یہ وہی جان سکتا ہے جس نے اس کائنات کو، ان لیونگ تھنگس کو، ان اینیملز کو اور پلانٹس کو بنایا ہے، وہی بتا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہیں جس نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں بتا دیا۔ کریشن آف اینیملز فرام واٹر، اس کی الگ سے وضاحت کی گئی ہے کہ اینیملز کی جو کریشن ہے وہ بھی واٹر سے کی گئی ہے۔ اینڈ اللہ ہیز کریٹڈ ایوری اینیملز فرام واٹر، یہ قرآن کی سورہ نمبر 24 آیت نمبر 45 میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ہر جو ہے اینیمل وہ واٹر سے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہیومن کی کریشن آف ہیومن بینگس فرام واٹر، ہیومن بینگس کی جو کریشن ہے وہ بھی واٹر سے ہوئی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اٹ از ہی ہو کریٹڈ مین فرام واٹر، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ بھی سورت نمبر 25 اور آیت نمبر 54 میں موجود ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ پہلے تمام لیونگ تھنگس کے بارے میں بتایا کہ وہ واٹر سے پیدا کی گئی، پھر اینیملز کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی واٹر سے پیدا کی گئے ہیں، اور آخر میں ہیومن بینگس کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ بھی واٹر سے بنائے گئے ہیں۔ تو یہ تعلق تھا قرآن کا اور بایولوجی کا۔ ایسی بہت سی آیات ہیں جس میں یونیورس کی کریشن کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور کافی آیات ہیں جو قرآن کی صداقت کے ثبوت دیتی ہیں۔ تو یہ آج کا ٹاپک ہم اسی پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔